السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما۔ ہماری قوم کی بیٹیاں بہت بڑی تعداد میں اس وقت فتنہ ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں۔ اس حوالے سے ایک نظم سماعت فرمائیں۔ پہلے چاہت پھر نگاہوں سے اتاری جاؤ گی، پہلے چاہت پھر نگاہوں سے اتاری جاؤ گی، آبرو بھی جائے گی اور تم بھی ماری جاؤ گی، تم پھرو گی در بدر رسوائی اور ذلت کے ساتھ، بیٹیوں جب چھوڑ کر نسبت ہماری جاؤ گی، یہ تو ایک سازش ہے ورنہ تم نہیں ان کو قبول، یہ تو ایک سازش ہے ورنہ تم نہیں ان کو قبول، کل وہی نفرت کریں گے آج پیاری جاؤ گی، کل وہی نفرت کریں گے آج پیاری جاؤ گی، جس گھڑی دل بھر گیا کوٹھے پہ بیچیں گے تمہیں، داغ لے کر ہوگی واپس اور کنواری جاؤ گی، جس کے دم پر گھر سے نکلی کل وہ جب دے گا فریب،
سوچ لو کس سمت پھر تم پاؤں بھاری جاؤ گی، عزت و عظمت گنوا کر منہ دکھاؤ گی کسے، کرتے کرتے دنیا سے تم آہوزاری جاؤ گی، کوئی مذہب دے نہ پائے گا تمہیں ایسا حصار، چھوڑ کر اسلام کی جب پاسداری جاؤ گی، ہے شریعت ہی تمہاری پاسباں اے بیٹیو، دامن اسلام میں ہی تم سواری جاؤ گی، پیاری بہنوں عفت و شرم و حیا اپناؤ تم، دیکھنا پھر نور حق سے تم نکھاری جاؤ گی، آہ دوزک کو خریدا تم نے ایمان بیچ کر، آہ اب روزے جزا تم بن کے ناری جاؤ گی، روتی ہے چشم فریدی دیکھ کر انجام بد، گر نہ سنبھلو گی تو لینے صرف خاری جاؤ گی، پہلے چاہت پھر نگاہوں سے اتاری جاؤ گی۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، آپ کے اس گاؤں میں یہ ایک اتفاق ہے اور اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کا فیصلہ ہے کہ یہ دوسرا موقع ہے جب میں آپ کے گاؤں کے پروگرام میں آیا ہوں، اور یہاں آنے کے بعد پھر معلوم ہوا کہ آج کوئی یہاں میت ہوئی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس وقت اچانک اموات بہت زیادہ ہو رہی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی یہ بیان فرمائی ہے، ان یکثر موت الفجأہ، قیامت کے پہلے اچانک بغیر کسی ظاہری سبب کے انسان اچھا خاصا چلتا پھرتا مر جائے گا، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ قیامت بہت قریب ہے۔ اس طریقے کی موتوں کو دیکھنے کے باوجود اپنے عزیزوں، اپنے رشتہ داروں کے جنازوں میں ہم جاتے ہیں، مٹی دیتے ہیں، ان کے گھروں میں تعزیت کرتے ہیں، اور پھر آ کر کے ہم اپنی مستیوں میں، اپنی رنگینیوں میں کھو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہر موت ہمیں یہ سبق دیتی ہے، دوسرے کو آج تم مٹی دے رہے ہو، کل تمہاری مٹی کوئی دے گا، دوسروں کو تم آج قبر میں اتار رہے ہو، کل تمہیں کوئی اتارے گا۔ انسان دنیا میں جتنے بھی برے کام کر لے، چوری کر لے، بے ایمانی کر لے، لوگوں کا حق مار لے، سب چھوڑ کے یہی جانا ہے۔ ابھی آپ کو معلوم ہوا ہوگا، کل ہماری جماعت کے بڑے مشہور خطیب مولانا محمد جرجی سراجی حفظہ اللہ کے والد کا انتقال ہوا۔ کئی مہینے سے وہ بیمار تھے، اور ادھر ایک ہفتے سے کافی ان کی بیماری کی خبریں آ رہی تھیں۔ کل لکھنؤ کے ایک ہاسپٹل میں ان کا انتقال ہوا۔ میری کبھی ملاقات ان سے نہیں ہوئی تھی۔ 2 مہینہ پہلے ہمارے ایک دوست نے، جو اٹاوا ان کا آنا جانا ہوتا ہے، انہوں نے مولانا جرجیت صاحب کے جو والد تھے حافظ الیاس صاحب، ان سے ویڈیو کال پر ہماری بات کرائی، اور مجھے بڑی اچھی طریقے سے یاد ہے، بڑی مختصر سی گفتگو ہوئی تھی، اور مولانا جرجیت صاحب کے والد نے بات ہی بات میں ایک بات یہ کہی تھی، بڑے فخر سے کہا تھا، بڑے جوش سے کہا تھا کہ مولانا عبدالغفار صاحب، میں علماء کی خدمت کرتا ہوں۔ ہمارے اٹاوا میں جب علماء آتے تھے، میں جوان تھا، علامہ داؤد راز صاحب ہماری جماعت کے بڑے عالم تھے، ان کا نام لے کے انہوں نے کہا کہ میں نے ان کی جوتیاں سیدھی کی، ان کی خدمت کی ہے، اور اتنے جوش سے انہوں نے کہا تھا کہ مجھے آج بھی ان کا وہ لہجہ یاد ہے۔ اور میں سوچتا ہوں کہ ایک انسان 80 سال کا بوڑھا بیمار ہے، بستر پر ہے، لیکن اپنے لیے اس بات کو قابل فخر سمجھتا ہے کہ میں نے علماء کی خدمت کی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ہم اپنے بچوں کی کیا تربیت کر رہے ہیں، ہمارے گھروں میں، ہمارے گھر والوں کی نظر میں علماء کا کیا مقام ہے؟ ابھی آپ نے تربیت اولاد پر پوری تقریر سنی ہے، ہمیں اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔
علماء کی قدر و منزلت جب ہم کریں گے تو ہمارے بچے بھی کریں گے، اور جب ہم دنیاوی اسٹینڈرڈ سے علماء کو بھی دیکھیں گے اور مسجد میں مقرر امام کو اور جمعہ پڑھانے والے خطیب کو ہم ایک تنخواہ دار ملازم کی حیثیت دیں گے بس، اور ایک فارمیلٹی کا تعلق رکھیں گے، صاحب یہ تنخواہ لے رہے ہیں یا ان کو ہم معاوضہ دے رہے ہیں، یہ آئے انہوں نے نماز پڑھائی انہوں نے خطبہ دیا اور چلے گئے، تو ظاہر ہے پھر وہی سوچ ہماری اولاد کی بنے گی، پھر علم کیا چیز ہے اور علماء کی کیا چیز ہے یہ ہمارے بچے کبھی نہیں سیکھیں گے۔ دعا کیجیے اللہ تعالی ہمیں اپنے علماء کی عزت کرنے کی، ان کا مقام سمجھنے کی اور ان سے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، مولانا امتیاز فیضی صاحب کی محنتیں نظر آ رہی ہیں اس علاقے میں، بچے جو ہے مسابقہ ہوا، بچوں نے حصہ لیا، بچیوں نے حصہ لیا، ان کے بچے اور بچیوں کے جو والدین ہیں یہ خوش نصیب ہیں، اور میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ضرور اپنے بچوں کو آگے بھی آپ دینی تعلیم میں ضرور لگائیں۔ اس علاقے سے اگر چند بچے اور بچیاں اگر دینی تعلیم سیکھ لیں، انشاءاللہ آئندہ آنے والے 10-15 سالوں کے بعد آپ دیکھیں گے بہت ساری برائیاں، بہت سارے مسائل آپ کے اس گاؤں سے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ مجھے حکم ملا ہے خواتین کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کا۔ میرے بھائیوں، ہم سب جانتے ہیں کہ عورت کی حیثیت اسلام نے کیا دی ہے، اور بالخصوص ایک گھر کے اندر عورت کا کردار کیا ہوتا ہے۔ ہم لوگ اپنی عام زبان میں کہتے ہیں نا عورت کو گھر والی بولتے ہیں، یہ جو گھر والی بولتے ہیں یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ صحیح بات ہے۔ عورت ہی گھر والی ہے، گھر کی اصل ذمہ دار عورت ہے۔ مرد تو نوکری کرنے چلا گیا، مرد تو جاب پہ چلا گیا، مرد تو کام پہ چلا گیا، گھر کو بنانے اور سنوارنے والی، ظاہری طور پر بھی گھر کو صاف کرنا، گھر کو ڈیکوریٹ کرنا، گھر کو مزین کرنا یہ عورت کرتی ہے، اور باطنی اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں تو گھر کو ایک سکون والا ماحول بنانے میں، گھر کے اندر گھر کو جنت بنانے میں ایک عورت کا ہی سب سے بڑا کردار ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر عورت کا جب ذکر کیا تو اس کو گھر والی کہا ہے اللہ نے۔ فی بیوتکن، قرآن کے 22ویں پارے میں اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، اے نبی کی بیویوں، تمہارے گھروں میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے اور جو حدیث پڑھی جاتی ہے اس کا تم ذکر کیا کرو، اس کو یاد کیا کرو۔ دیکھیے گھر تو نبی کا تھا، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں وہ عورتیں بیوی بن کے آ گئی تو اب یہ گھر ان کا گھر ہو گیا اور نبی کی گھر والی وہ ہو گئی۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ نبی کے گھروں میں تم قرآن پڑھو، اللہ کہہ رہا اپنے گھروں میں قرآن پڑھو۔ تو اس لیے ہمارے یہاں بعض عورتیں کیا ہے اپنے مائکے کو اپنا گھر بولتی ہیں، اور شادی کے بعد جو گھر ہوتا ہے اس کو ہمیشہ اپنا سسرال بولتی ہیں، اور یہ اصطلاح میں جو ہے ہمارے یہاں رائج ہے، مگر حقیقت میں عورت کا جو گھر ہوتا ہے شادی کے بعد اس کا سسرال ہی ہوتا ہے۔ اور دیکھا جائے تو یہ بڑی قربانی کی بات ہے میرے بھائی۔ ایک عورت جو ہوتی ہے شادی کرنے کے بعد، آپ اعظم گڑھ گلوا کے ہیں، مان لیجیے شادی آپ کی ہو رہی ہے مبارک پور میں، شادی ہو رہی ہے مئو میں، شادی ہو رہی ہے جین پور میں، اب وہ لڑکی اس گھر کو چھوڑ کر کے آپ کے یہاں آتی ہے اور زندگی بھر آپ اپنے ماں باپ اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر کے سارے رشتے آپ سے جوڑ لیتی ہے، اور مرنے کے بعد بھی عام طور سے عورت اپنے سسرال کے ہی قبرستان میں دفن ہوتی ہے۔ یعنی یہ عورت کی قربانی کا کتنا بڑا پہلو ہے کہ وہ ساری زندگی اپنے شوہر اور اپنے سسرال کے وقف کرتی ہے، اور مرنے کے بعد بھی اپنے گھر کے رشتہ داروں کے پڑوس میں دفن نہیں ہوتی ہے، اپنے شوہر اور اپنے سسرال کے رشتہ دار میں وہاں ان کے قبرستان میں دفن ہوتی ہے۔ یہ عورت کا کردار ہوتا ہے میرے بھائی۔ ہمیں اور آپ کو جب عورت پر ہم بات کریں تو عورت کی زندگی میں جو قربانیاں ہیں ان کو بھی ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اور آج ماحول ایسا بنا دیا گیا، دماغوں میں پٹی ایسی چڑھا دی گئی کہ صاحب لوگوں کے خاص طور سے نوجوان عورتوں کے دماغ میں بیٹھ گیا کہ اسلام میں بڑی پابندیاں ہیں عورت کے اوپر، اسلام نے عورت کو قید کر دیا ہے، اسلام نے تالا لگا دیا عورت کی آزادی پر۔ کتنی نوجوان عورتیں تقریر نہیں سنتی،
ارے ہٹاؤ، یہ مولوی لوگ تو خالی ہم لوگوں پر پابندی لگانے کی بات کرتے ہیں۔ عورت یہ سمجھتی ہے کہ یہ مغربی تہذیب کے دیوانے یہ عورت کو آزادی دینا چاہتے ہیں اور اسلام عورت کو تالا لگا رہا ہے۔ نہیں میری پیاری ماں اور بہنوں، آپ بھول رہی ہیں، اسلام نے تو آپ کو اس دور میں جینے کا ادھیکار دیا تھا جب آپ کو جینے نہیں دیا جاتا تھا۔ بچیاں پیدا ہوتی تھیں، پیدا ہونے کے بعد ان کا باپ اپنے ہاتھوں سے بیٹی کو زمین میں دفن کر دیتا تھا۔ جس سماج میں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو لوگ کلنک مانتے تھے، عیب مانتے تھے، یہ کہاں سے منحوس ہمارے گھر میں آ گئے۔ قرآن کریم میں اللہ نے نقشہ کھینچا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ۔ بیٹی کے باپ کو جب یہ بتایا جاتا تھا کہ تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، بیٹی کے باپ کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا، وہ اپنی قوم سے اپنا چہرہ چھپایا کرتا تھا۔ اس کے سامنے دو راستے ہوتے تھے، ایمسکہ علی ہون، بیٹی کو پالتا ہوں تو سماج میں ذلیل ہونا پڑے گا، سماج میں تانے سننے پڑیں گے، سماج والوں کی نظر میں برا بننا پڑے گا، ام یدسہ فی التراب، یا اپنی بیٹی کو مٹی میں لے جا کے اپنے ہاتھوں سے دفن کر دینا پڑے گا، زندہ دفن کر دیتے تھے۔ میری ماں اور بہنوں، آج اس اسلام پر آپ کی انگلی اٹھ رہی ہے، وہ اسلام آپ کو برا لگ رہا ہے، اس اسلام کے احکام آپ کو برے لگ رہے ہیں جس اسلام نے آپ کو اس دور میں، جس دور میں بیٹیاں زمین میں گاڑ دی جاتی تھی، اسلام نے آپ کو جینے کا ادھیکار دیا۔ اور میرے نبی نے دنیا میں آ کر کے اس رسم کو ختم کیا، اور آپ نے فرمایا بیٹی سینے سے لگانے کی چیز ہے، بیٹی محبت کرنے کی چیز ہے، بیٹی پیار کرنے کی چیز ہے، بیٹی لاڈ کرنے کی چیز ہے، بیٹی احترام کرنے کی چیز ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے اپنے عمل کے ذریعے بھی اور اپنے قول کے ذریعے بھی بیٹی کا مقام بیان کیا۔ آپ نے فرمایا من آل جاریتین حتی تبلغا، جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دے دی، اور ایک روایت میں جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دے دی، 2 کا بھی لفظ موجود ہے، 3 کا بھی لفظ موجود ہے۔ من آل جاریتین، جس نے 2 بیٹیوں کو پالا، حتی تبلغا، یہاں تک کہ وہ بیٹیاں جوان ہو گئیں، جاء یوم القیامہ، وہ آدمی قیامت کے دن اس حال میں آئے گا، انا وہو کہاتین، آپ نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا بیٹیوں کو پالنے والا اور بیٹیوں کی پرورش کرنے والا اور بیٹیوں کا حق ادا کرنے والا قیامت کے دن اپنے نبی کے ساتھ آئے گا۔ یہ مقام بیان کیا۔ اور ایک مرتبہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہے کہ ایک عورت، ایک سائلہ آتی ہے ان کے گھر میں جس کے ساتھ 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، اور اس نے حضرت عائشہ سے کچھ کھانے کی چیز مانگی۔ حضرت عائشہ نے بہت تلاش کیا تو ایک کھجور ملی، اس عورت کو حضرت عائشہ نے کھجور دے دی، اس نے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور دونوں ٹکڑے اپنی دونوں بیٹیوں کو بانٹ دیا، اور خود اس عورت نے کچھ نہیں کھایا۔ ماں اسی کو بولتے ہیں۔ اس نے کھجور، ایک کھجور ملی، دونوں بیٹیوں کو بانٹ دیا، اس عورت نے کچھ نہیں کھایا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھے جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے اور میں نے آپ کو یہ واقعہ سنایا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عائشہ تم کیا سمجھتی ہو، یہ بیٹی کوئی آسان چیز نہیں۔ من ابتلی من ہذہ البنات شیئا، اے عائشہ جس کو اللہ تعالیٰ بیٹی دے کر کے آزماتا ہے، جس کے گھر میں بیٹی ایک امتحان بن کر کے، ایک آزمائش بن کر کے آتی ہے اور وہ اس امتحان میں کھرا اتر جاتا ہے، من ابتلی من ہذہ البنات شیئا، اے عائشہ جس کو اللہ تعالیٰ بیٹی دے کر کے آزماتا ہے اور اس امتحان میں وہ کھرا اتر جاتا ہے، کن لہ سترا من النار، وہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ یہ پیغام دیا اللہ کے نبی نے بیٹیوں کے حوالے سے، اور آپ نے عمل کر کے دکھایا۔ اللہ کے پیارے نبی 4 بیٹیوں کے باپ تھے۔ بیٹیوں سے محبت کیسے کی جاتی ہے، بیٹیوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے، یہ نبی نے اپنی امت کو کر کے دکھایا۔ میرے ہمارے یہاں بڑا مسئلہ ہے، شادی بیاہ میں ہم دینداری کو سب سے سائیڈ میں رکھتے ہیں،
شادی بیاہ میں ہم مکان دیکھتے ہیں، شادی بیاہ میں ہم اسٹیٹس دیکھتے ہیں، شادی بیاہ میں ہم برادری دیکھتے ہیں. دینداری تو بہت بعد میں ذکر چلا تو چلا، ورنہ تو دینداری کا تو کوئی نام بھی نہیں لیتا. اور یہی وجہ ہے ایسے گھروں میں جہاں توحید ہے یا کتاب و سنت پر عمل ہے، ان گھروں کی بیٹیاں مشرکوں کے گھروں میں، قبر پرستوں کے گھروں میں جہاں دن رات شرکیہ کام ہوتے ہیں، ان گھروں میں بھی ان کی بیٹیاں جاتی ہیں، کیونکہ دین نام کی اور ایمان نام کی کوئی غیرت ہمارے اندر نہیں. میں کہتا ہوں جس بیٹی سے آپ اتنی محبت کرتے ہیں، جس بیٹی کے بچپن سے لے کے جوانی تک سارے شوق پورے کرتے ہیں، سارے ارمان پورے کرتے ہیں، کسی مشرک، کسی شرابی، کسی زانی، کسی بدکار کے حوالے کرتے وقت اللہ کا ڈر کیوں نہیں دل میں پیدا ہوتا؟ روح کیوں نہیں کانپ جاتی؟ دل تڑپتا کیوں نہیں کہ اس پھول جیسی بچی کو اس بدکار، اس مشرک اور اس جو ہے زانی اور بدکار کے حوالے آپ کر رہے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں صاحب ہماری بیٹی بڑی پڑھی لکھی ہے، دیندار ہے، وہ جا کے وہاں کا ماحول صحیح کر دے گی. میرے بھائیوں، اپنی بیٹیوں کی شادی کرتے وقت دینداری دیکھو. نبی کی 4 بیٹیاں ہیں. زینب، ان کی شادی آپ نے کی حضرت ابو العاص. رقیہ اور ام کلثوم، ان کی شادی آپ نے کی حضرت عثمان غنی سے. اور حضرت فاطمہ کی شادی آپ نے کی حضرت علی سے. نبی کے ہر داماد کا کردار آپ دیکھیے. نبی نے کردار دیکھا ہے، نبی نے کیریکٹر دیکھا ہے. اور سب سے چھوٹی اور سب سے لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ، ان کا نکاح جب آپ نے حضرت علی سے کیا، آپ یقین کریں حضرت علی کے پاس اس وقت بہت مالی اعتبار سے بڑی پریشانی تھی. ان کے پاس بہت غریب تھے حضرت علی، مالی بہت دقتیں تھی ان کے ساتھ. اور کتنے دنوں تک حضرت فاطمہ اپنے ہاتھوں سے چکی چلایا کرتی تھی، اپنے گھر کے سارے کام کرتی تھی. ان کے گھر میں کوئی ملازمہ نہیں تھی، کوئی نوکرانی نہیں تھی، کوئی خادم نہیں تھا. نبی نے اپنی سب سے لاڈلی بیٹی کی شادی کرتے وقت یہ نہیں دیکھا کہ میری بیٹی وہاں جائے جہاں وہ عیش و آرام سے رہے. نبی نے دیکھا کہ میری بیٹی وہاں جائے جہاں دیندار داماد ہو میرا، جو دیندار ہو، بااخلاق ہو، جو میری بیٹی کو صحیح عزت دے، صحیح قدر کرے. آپ نے بیٹیوں کے رشتے میں بھی دین دیکھا میرے بھائی. اور آپ اپنی بیٹیوں سے کتنی محبت کرتے تھے اس کی ایک مثال دیکھیے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں، جب آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ آپ سے ملنے آیا کرتی تھی اور حضرت فاطمہ جب چلتی تھیں، کانت مشیتھا کمشیت النبی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں ان کے چلنے کا انداز بالکل ویسا تھا، ہو بہو ایسا تھا جیسا نبی کا تھا. آج بعض لوگ حضرت عائشہ کو گالی دیتے ہیں. پوچھو کیوں گالی دیتے ہو؟ کہتے وہ اہل بیت کی دشمن تھی، وہ حضرت فاطمہ کی دشمن تھی. ایسے انسانوں کے، ایسے لوگوں کے منہ میں کیڑے پڑے. بدنصیب ہے وہ، بدتمیز ہے وہ، گستاخ ہے وہ جو اہل بیت اور صحابہ کے بیچ میں دشمنیوں کی افسانے گڑھتے ہیں. یا حضرت عائشہ حضرت فاطمہ کے بارے میں بیان کر رہی ہیں، ان کے فضائل پر حدیث بخاری کے اندر موجود ہیں، بیان کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ جب حضرت فاطمہ چلتی تھی تو ان کے چلنے کا انداز بھی بالکل نبی کے جیسا تھا. اور کہتی ہیں جب وہ آتی تھی، اللہ کے پیارے نبی اپنی بیٹی کے استقبال میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور آپ بڑے پیار سے کہتے تھے مرحبم ببنتی، اے میری بیٹی تیرا آنا مبارک ہو، ویلکم، اے میری بیٹی خوش آمدید ہے، تیرا آنا میرے گھر میں مبارک ہو. بعض گھروں میں بیٹیاں آتی ہیں نا تو خاص طور سے بھائیوں کے چہرے پر اور بھابھیوں کے چہرے پر جو ہے وہ شکن کی لکیریں آ جاتی ہیں. یہ کون سی مصیبت آ گئی؟ یہ ایک عورت شادی کے بعد یہ کیوں سمجھنے لگتی ہے کہ اس کے گھر میں سب کچھ اس کا ہے، اس کے شوہر کا سارا مال اس کا ہے، اس کے شوہر کے مال میں اس کے شوہر کے ماں باپ کا کوئی حصہ نہیں، اس کے شوہر کے بھائی بہنوں کا کوئی حصہ نہیں. یہ ایک عورت کیوں سمجھتی ہے؟ جب وہی عورت اپنے مائکے جاتی ہے تو وہ یہ ایکسپیکٹ کرتی ہے اپنی بھابھیوں سے، اپنے بھائیوں سے کہ اس کی بڑی عزت ہو، بڑا احترام ہو. اور اس کی اپنی نند گھر میں آتی ہے. میں یہ بات چونکہ سماج کی ایک حقیقت ہے اس لیے بیان کر رہا ہوں. اس میں بھی کبھی کبھی وہ افراط و تفریط ہوتی ہے. کہیں کہ نندے بھی بھابھیوں کا جینا حرام کرتی ہیں، تالی دونوں طرف سے بجتی ہے. کہیں کی بھابھیوں کی طرف سے بھی زیادتی ہے، کہیں کی نندوں کی طرف سے بھی زیادتی ہے. مگر عام طور سے کیا ہوتا ہے، نند آئی نہیں کہ بھابھی کا چہرہ بدل گیا، بھائیوں کا چہرہ بدل جاتا ہے. بیٹیاں بعض گھروں میں جب بھائی نہیں ہوتے نا، میری 3 بیٹیاں ہیں تو میری بیوی کبھی کبھی بولتی ہے کہ ہماری بیٹیوں کا مائکہ نہیں رہے گا. تو یہ ایک عام سوچ ہے
کہ اگر بھائی نہیں ہے تو مائکہ نہیں ہوگا، ماں باپ کے مرنے کے بعد پھر کوئی مائکے میں نہیں بچے گا، تو بیٹیوں کا مائکے میں بھائی ہونا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے جو قدر کرے ان کی۔ تو اللہ کے نبی کی بیٹیاں جب آتی تھی تو اللہ کے نبی کیسا استقبال کرتے تھے، ویلکم کر رہے ہیں، آپ کھڑے ہو رہے ہیں اور اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے آپ چومتے تھے اور اپنی سیٹ پر جہاں آپ بیٹھتے تھے اپنی پیاری بیٹی کو بٹھاتے تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ محبت آپ نے پریکٹیکلی کر کے دکھائی کہ بیٹی محبت کی چیز ہوتی ہے۔ جس سماج میں بیٹیوں کو لوگ پیار نہیں کرتے تھے، بیٹیاں باپ سے نظریں ملا کے بات نہیں کر سکتی تھی، اس سماج میں آپ نے بیٹی کو اس کا حق دلایا، اور بیٹیوں کو زندہ زمین میں گاڑنے والوں کو آپ نے پیغام دیا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بیٹی جس کو زمین میں دفن کیا گیا، جس کو مارا گیا بے قصور، کل قیامت کے دن اس بیٹی سے پوچھا جائے گا تیرے ماں باپ نے کس جرم میں تجھ کو مارا ہے۔ ابھی میں بنارس سے اعظم گڑھ آ رہا تو ایک لیڈی ڈاکٹر ہے، میری اسٹوڈنٹ ہے، انہوں نے آن لائن مجھ سے کچھ پڑھائی کی ہے، ان کا ایک میسج آیا کہ شیخ یہ بتائیے کہ میں ہاسپٹل میں کام کرتی ہوں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ڈیلیوری ہوتی ہے اور بچے کو چھوڑ کے عورت چلی جاتی ہے، ڈیلیوری ہوتی ہے بچے کو پھینک کے چلی جاتی ہے، اور ہمارے پاس ایسے بھی کپلس آتے ہیں، جوڑے آتے ہیں جو بے اولاد ہوتے ہیں، تو وہ مانگتے ہیں کہ کوئی بچہ ایسا ہو تو دے دیا جائے، تو کیا ہم ان بچوں کو دے سکتے ہیں؟ تو میں نے یہی جواب دیا کہ بھئی اسلام میں کسی کی بھی جان بچانے کا حکم ہے، اسلام تو جان بچانے والا مذہب ہے، اور ایک معصوم بچہ ہے، اس کی ماں کی اگر کوئی غلطی ہے، باپ کی کوئی غلطی ہے، اس بچے کا کیا قصور ہے؟ اگر اس بچے کی کوئی صحیح پرورش کرنے والا مل رہا ہے، اس کی جان بچ سکتی ہے، اس کی پرورش ہو سکتی ہے، تو ضرور یہ کام کرنا چاہیے۔ تو یہ حالات ہیں آج میرے بھائی، 1400 سال پہلے بھی بیٹیاں ماری جاتی تھی، آج بھی بیٹیاں ماری جاتی ہیں، آج بھی کتنی بچیاں ہیں نوزائیدہ پیدا ہونے کے بعد ان کو کوڑے دانوں میں اور ڈسٹ بین میں پھینک دیا جاتا ہے، اور کوڑے سے کتے نوچ نوچ کر کے ان معصوم بچیوں کو کھا کے ان کو جو ہے ختم کر دیتے، قتل کر دیتے ہیں۔ آج کی اس مہذب دنیا میں یہ واقعات ہو رہے ہیں۔ قرآن کریم 1400 سال پہلے یہ پیغام قیامت تک آنے والی انسانیت کو دے رہا ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، بچیوں کو قتل کرنے والوں تمہیں حساب دینا پڑے گا، چاہے وہ بچی پیدا ہونے کے بعد قتل کوئی کی گئی ہو، چاہے ماں کے پیٹ میں ایبارشن کے ذریعے قتل کی گئی ہو، چاہے وہ کسی بھی شکل میں قتل کی گئی ہو، بچیوں کو قتل کرنے والوں کو قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا۔ تو عورت کو اسلام نے جینے کا ادھیکار دیا میرے بھائی۔ پھر آپ اور آگے بڑھیں، ایک عورت کی جتنی حیثیتیں ہو سکتی ہیں، چاہے وہ بیوی کی حیثیت ہو، چاہے وہ ماں کی حیثیت ہو، چاہے وہ بہن کی حیثیت ہو، چاہے وہ خالہ کی حیثیت ہو، چاہے وہ پھوپھی کی حیثیت ہو، اسلام نے ہر حیثیت میں عورت کو ایک عزت دی، ایک احترام دیا۔ ماں اتنا خوبصورت لفظ ہے، اتنا پیارا لفظ ہے، ماں کا لفظ آتا ہے تو محبت امٹ پڑتی ہے، ممتا امٹ پڑتی ہے۔ ماں کو کیا درجہ دیا اسلام۔ صحابی آ کر کے سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی میں غزوے میں جانا چاہتا ہوں، میری ماں زندہ ہے، ماں کو اکیلا چھوڑ کے میں غزوے میں جا رہا ہوں، اللہ کی راہ میں جہاد میں جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ قَدَمِهَا، اگر تیری ماں اکیلی ہے اور ماں کو تیری خدمت کی ضرورت ہے تو ماں کو تو چھوڑ کے نہ جا، بلکہ اپنی ماں کی تو خدمت کر، کیونکہ ماں کے قدموں کے نیچے تیری جنت ہے۔ ماں کا یہ مقام ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے سے پوچھا گیا، من احق الناس بحسن صحابتی، اے اللہ کے پیارے نبی سب سے بہترین سلوک کا حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں ہے۔ پوچھا گیا اس کے بعد کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں ہے۔ پوچھا گیا اس کے بعد کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں ہے۔ چوتھے نمبر پر آپ نے باپ کا نام لیا، ماں کا نام آپ نے 3 بار لیا، یعنی باپ کے مقابلے میں ماں کا حق زیادہ ہے، ماں کی قربانیاں زیادہ ہیں۔ ماں بچے کی پیدائش میں، بچے کو دودھ پلانے میں، بچے کو جنم دینے میں جو تکلیفیں اٹھاتی ہیں، ان تکلیفوں کا کوئی بدل نہیں ہے میرے بھائی۔ اسی لیے اللہ قرآن میں جب ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے تو ماں کی قربانیوں کو یاد دلاتا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ، کیسے ہوا ہے؟ ہاں سورہ اس میں لقمان میں ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، ماں نے تکلیف کے ساتھ پیٹ میں رکھا اور تکلیف کے ساتھ جنم دیا۔
یہ ماں کا کردار ہے میرے بھائی. ماں باپ دونوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا جا رہا ہے، لیکن قربانی ماں کی یاد دلائی جا رہی ہے. اور ایک انسان کبھی غور کرے کہ ماں جو تکلیف اٹھاتی ہے بچے کی پیدائش میں، وہ اپنی جان کو جوخم میں ڈال کے اٹھاتی ہے. اور اس کے بعد بھی کبھی بچے کے پیدا ہونے کے بعد کوئی ایسی ماں نہیں ہے جو غصہ کرتی ہو کہ یہ کہاں سے آ گیا. بچے کو پیار کرتی ہے، بچے کو اپنا خون جگر پلاتی ہے، اپنی جان کو داؤں پہ لگا کے بچے کو جنم دیتی ہے اور پھر بچے کو پیار دیتی ہے. یہ ماں کا کردار ہوتا ہے. اسلام نے ماں کی حیثیت سے عورت کو بڑی عزت دی. اور آگے بڑھیے. ایک عورت بیوی بن کر کے نکاح کر کے آپ شادی میں لاتے ہیں، بیوی بن کر کے آپ کے گھر میں آتی ہے. اس عورت کا کردار کیا آپ کی زندگی میں؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اے لوگو، اللہ کی بہت بڑی نشانی یہ ہے اس نے تمہاری بیویوں کو بنایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. بیوی سکون کا ذریعہ بن کر کے آتی ہے. کبھی آپ نے غور کیا؟ شادی کے بعد انسان کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. اس کے گھر میں ایک ایسی شخصیت، ایک ایسی ذات آ جاتی ہے جس سے اس کا سکون وابستہ ہے. اور قرآن نے سکون کہا ہے. سکون ایک الگ چیز ہے اور جنسی خواہشات ایک الگ چیز ہیں. جنسی خواہشات کی تکمیل کے تو حرام راستے بھی ہیں، ناجائز راستے بھی ہیں. بیوی صرف جنسی خواہشات کو پورا نہیں کرتی ہے، بیوی سکون کا ذریعہ ہے. یہ جو حرام رشتے ہیں نا، اس میں سکون نہیں ہے. یہ جو آج کل چل رہا ہے ماحول، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، یہ وہ الا بلا، اس میں سب کچھ ہے، سکون نہیں. سکون بیوی کے اندر ہے. بیوی سکون بن کر کے آتی ہے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کر دی اور رحمت پیدا کر دی. میاں بیوی کے درمیان اللہ نے محبت پیدا کر دی. یہ محبت اللہ کی بنائی ہوئی محبت ہے. 70 سال کا بوڑھا بھی میں نے حرم میں دیکھا، مکہ میں دیکھا، طواف ہو رہا ہے، بوڑھا بڑھیا ہیں، ساتھ میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے جا رہے ہیں. صفا مروہ کے درمیان جوانوں کی سانسیں پھول رہی ہیں، وہاں وہ بوڑھی کو ہاتھ پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں. تو بڑھاپے تک، مرتے دم تک یہ محبت قائم رہتی ہے، کیونکہ یہ محبت اللہ کی پیدا کی ہوئی محبت. اور صرف محبت نہیں، یہ رحمت ہے. یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے نا، یہ رحمت والا رشتہ ہے. یہ شوہر کے لیے رحمت ہے، وہ بیوی کے لیے رحمت ہے. دونوں ایک دوسرے کے لیے رحمت ہے. اور بعض علماء نے کہا کہ محبت کا تعلق جوانی سے، رحمت کا تعلق بڑھاپے سے. جوانی میں محبت ہوتی ہے، بڑھاپے میں جب دونوں بوڑھے ہو گئے، ایک دوسرے کے لیے کوئی اٹریکشن نہیں، دونوں بوڑھے ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں. تم نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، ایک دوسرے کی ضرورتوں کو کے بارے میں پوچھتے رہتے. تو یہ رحمت ہوتے ہیں. میاں بیوی جوانی میں محبت اور بڑھاپے میں رحمت کا رشتہ ان کے بیچ میں ہوتا ہے. تو بیوی، اگر عورت بیوی کی حیثیت سے، تو اس کا یہ مقام ہے. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ای النساء خیر، اے اللہ کے نبی سب سے بہترین عورت کون سی؟ آپ نے فرمایا التی تسرہ اذا نظر، سب سے بہترین عورت وہ ہے جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے. یہ ہے بیوی کی، اصل بیوی کی یہ نشانی. بیوی دنیا جہان کے لیے میک اپ کرے، شادیوں میں جانے کے لیے سجے اور سورے، کہیں جانے کے لیے اپنے آپ کو مینٹین کرے، اور شوہر کے لیے کوئی زیب و زینت نہ کرے. ایسی بیوی کان کھول کر کے سن لے، وہ اچھی بیوی نہیں. اچھی بیوی تو وہی ہے جو شوہر کے لیے اپنے آپ کو سجائے سنوارے، شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے. وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، اور جب شوہر کوئی بات کہے تو بیوی اس کی بات مانے. وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ بِمَا يَكْرَهُ، اور شوہر کے مال کے سلسلے میں اور اپنی ذات کے سلسلے میں کوئی ایسا کام نہ کرے جو شوہر کو ناپسند ہو. یہ ایک بہترین بیوی کی نشانی اللہ کے نبی نے بیان فرمائی. تو عورت اگر بیوی ہے میرے پیارے بھائیوں، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ درجہ دیا، شریعت نے یہ درجہ دیا. آج ہمارے سماج میں ایسی پٹی پڑھا دی گئی کہ صاحب عورت کو اسلام نے پردہ کرنے کا حکم دیا ہے. تو یہ پردہ کرنے کا حکم تجھے کیوں دیا گیا؟ کبھی تو نے غور کیا؟ یہ جو بے پردہ گھوم رہی ہیں، کیا ان سے تیری عزت کچھ کم ہے؟ تیری عزت زیادہ ہے. یہ میرے ہاتھ میں معمولی سا موبائل ہے، MI کمپنی کا، ریڈمی کمپنی کا، 12-13 ہزار کا موبائل ہے. اس پہ معمولی سا کور میں نے لگایا ہے. اور آپ کسی آئی فون والے سے پوچھو بھائی کہ آئی فون کا کور وہ لینے جاتا ہے تو بڑا مہنگا ملتا ہے.
یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ موبائل جتنا قیمتی ہو اس کا کور اتنا قیمتی ہوتا ہے. اس کو پروٹیکشن اور اس کی حفاظت کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ مہنگی ہوتی ہیں, قیمتی ہوتی ہیں, اور اس کو اتنا سنبھال کے رکھا جاتا ہے. اسلام نے اگر عورت کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے اس لیے نہیں کہ اسلام عورت کو حقیر نعوذ باللہ سمجھنے کا حکم دیتا ہے. اسلام کی نظر میں عورت ایک قیمتی چیز ہے اور قیمتی چیز کو پردے میں رکھنا چاہیے. قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ احزاب کی, اس میں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا حکم دیتا ہے. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین, اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے, اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے, اور تمام مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے, یدنین علیہن من جلابیبہن, وہ اپنے اوپر جلباب ڈال لیں, ایسی چادر ڈال لیں, ایسا کپڑا ڈال لیں, ایسی نقاب ڈال لیں جو ان کے پورے باڈی کو کور کر لے, پورے جسم کو ڈھانپ لے. دیکھیے جلباب کیسا ہونا چاہیے. ابھی ایک صاحب پوچھ رہے تھے مولانا آج کل نقاب ایسا چلا ہے, نقاب کے اوپر جو ہے سر کے پاس پٹی بنی رہتی ہے, ماشاء اللہ لکھا ہے, سبحان اللہ لکھا ہے, ایسے نقاب کا کیا مسئلہ ہے؟ بھئی سیدھا سا مسئلہ ہے. نقاب کا مقصد ہے پردہ, نقاب کا مقصد ہے آپ کو چھپانا. اب آپ نے اس نقاب کے اوپر ماشاء اللہ کیوں لکھوایا ہے بھائی؟ اس کا مطلب کہ آپ یہ ثابت کرنا چاہتی ہیں کہ نقاب کے اندر جو عورت ہے ماشاء اللہ بڑی خوبصورت ہے. تو اگر یہ ظاہر کرنے کے لیے وہاں پہ ماشاءاللہ لکھوایا ہے تو ایک قدم آپ ایک کام اور کیجئے, وہ سامنے کی رومالی بھی ہٹا دیجئے تاکہ لوگوں کو دیدار ہو جائے ماشاءاللہ کا. کیا بدتمیزی ہے, کیا مقصد ہے اس کا؟ بعض عورتوں کو دیکھا گیا کہ وہ نقاب کے اوپر شہزادی لکھوائے ہوئے, وہ یہ بتانا چاہتی کہ صاحب کہ میں اپنے باپ کی بہت بڑی شہزادی ہوں. تو ٹھیک ہے نا, آپ شہزادی ہے, بہت اچھی بات ہے, اس کی پبلسٹی کرنے کی ضرورت نہیں, وہ نقاب پہ لکھوانے کی ضرورت نہیں. آج کل نقاب بھی ایسا ہے جو مکمل عورت کو اور ایکسپوز کر رہا ہے, اور ظاہر کر رہا ہے, اور نمایاں کر رہا ہے. میں اللہ معاف کرے بھئی جو انسان ٹھرکی ہوتا ہے, جو قرآن نے جس کو کہا نا کہ جو انسان جس کے دل میں شہوت کی بیماری ہوتی ہے, وہ اس سے عورت جب کسی غیر محرم سے بات کرے تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ وہ نرمی کے ساتھ بات نہ کرے, لچک کے ساتھ بات نہ کرے. کیوں؟ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ, کیونکہ سامنے والے کے دل میں اگر شہوت کی بیماری ہوگی, اگر وہ منچلا قسم کا ہوگا, اگر وہ ٹھرکی قسم کا ہوگا, تو وہ تیرے نرم و نازک انداز سے اور تیرے لچیلے انداز سے بھی وہ غلط مطلب نکالے گا. اس لیے تو کسی غیر محرم سے جب بات کرے تو سختی کے ساتھ بات کرے, یہ قرآن کا حکم. آج ہماری عورتیں جب نقاب پہنتی ہیں, اللہ ہماری عورتوں کو ہدایت دے, یہاں سے لے کے حرم تک اور مکے اور مدینے تک یہ منظر دیکھنے کو ملتا ہے کہ نقاب کے سلسلے میں بہت ساری شریعت کی خلاف ورزی ہوتی ہے. بالکل ٹائٹ نقاب, بالکل ایسا نقاب جس پہ نقش و نگار بنے ہیں, یا پیچھے وہ کمر کے پاس جو ہے بندھن بندھا ہوا ہے جس سے پورے بدن کی شیپ نظر آتی ہے. یہ تمام چیزیں میری پیاری ماں اور بہنوں یہ اسلام کے خلاف ہے. یہ نقاب پہن کر کے بھی عورت بے پردہ اور بے نقاب ہو رہی ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے جلباب ڈال لو. ابن حزم کہتے ہیں کہ جلباب ما یستر البدن کلہ, جلباب ایسے کپڑے کو کہتے ہیں جو پورے بدن کو ڈھانپ لے. دیکھیے عورت کو ہر وہ چیز چھپانا ہے جو زینت ہے. قرآن کے 18ویں پارے میں سورہ نور میں اللہ نے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, عورت اپنی زینت ظاہر نہ کرے. تو جہاں جہاں عورت زیور پہنتی ہے وہ ساری چیزیں زینت ہے. کان زینت ہے, ناک زینت ہے, پورا چہرہ زینت ہے, گلا زینت ہے جہاں وہ ہار پہنتی ہے, ہاتھ زینت ہے جہاں وہ چوڑی پہنتی ہے, پیر زینت ہے جہاں وہ پائل پہنتی ہے. تو عورت کے تمام زینت کے مقامات جہاں وہ زیورات وغیرہ پہنتی ہے وہ سب چھپانا ہے غیر مردوں سے. تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے, اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے, اور تمام مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن, جب وہ اپنے گھر سے نکلے تو اپنے اوپر جلباب اور چادر ڈال لیں, نقاب ڈال لیں. ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین, یہ چادر ان کی پہچان بن جائے گی, یہ نقاب ان کی پہچان بن جائے گی, اور دنیا سمجھ جائے گی کہ یہ عزت والی گھر کی لڑکی ہے. فلا یؤذین, اس کو کوئی چھیڑنے کی جرت نہیں کرے گا. مگر آج حالات کیا ہے؟ آج حالات یہ ہے کہ یہ نقاب اپنے کالے کرتوتوں کو چھپانے کا ذریعہ بن گیا ہے. بنارس سے اعظم گڑھ آتے ہوئے کوئی نقاب پوش لڑکی
کسی لڑکے کے ساتھ اگر بائک پر نظر آئے تو 1 منٹ کے لیے ذہن سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے، کسی کافر کے ساتھ تو نہیں بیٹھی ہے، کسی مشرک کے ساتھ تو نہیں بیٹھی ہے۔ ہمارے اسلم بھائی ہمارے دوست ہیں، بنارس سے آئے ہیں، ان کے بعض دوستوں کا گروپ ہے، یہ بتاتے ہیں کہ ڈیلی ہمارے پاس ایسے ویڈیوز آتے ہیں، فوٹوز آتے ہیں جس میں یہ مینشن کیا جاتا ہے، یہ بتایا جاتا ہے کہ صاحب یہ مسلمان لڑکی کسی غیر مسلم کے ساتھ ٹہلتے ہوئے نظر آئی۔ حالانکہ ہمارے بعض نوجوان جو جوش میں آ کر یہ ویڈیو وغیرہ بناتے ہیں اور پھر اس کو وائرل کرتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، یہ مناسب بات نہیں۔ دیکھیے اس لڑکی نے جو بھی کیا، اگر کوئی مسلمان لڑکی کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ ٹہل رہی ہے، گھوم رہی ہے، غلط کام کر رہی ہے، تب بھی آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کے ویڈیو کو وائرل کریں۔ آپ اگر خیر خواہ ہیں، اس کی بھلائی چاہتے ہیں، آپ اس کے گارجین کا پتہ لگائیں اور اس کے گھر والوں کا پتہ لگا کر کے پردے داری کے ساتھ، پرائیویسی کے ساتھ ان کو سمجھانے کی اور ان کی اصلاح کی کوشش کریں۔ اس طریقے سے سوشل میڈیا پر عام کرنے سے سوائے یہ کہ اور لوگوں میں غم اور غصہ آئے گا اور اس لڑکی کی عزت اور نیلام ہوگی، اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ تو یہ حالات ہیں میرے بھائی۔ آج نقاب پوش لڑکی نقاب میں اس طریقے کی جب حرکتیں کرتی ہے تو وہ ریپریزنٹ کرتی ہے مسلمانوں کو، اور وہ تمام نقاب پوش لڑکیوں کو بدنام کرنے کا کام کرتی ہے۔ اس لیے میری بہنوں، اپنے نقاب کی اور اپنی عزت، اپنے پردے کی عزت کرو۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ پردہ تمہاری آئیڈینٹی ہے، یہ پردہ تمہاری پہچان ہے، اور یہ پردہ جب تم اس پردے میں گھر سے نکلتی ہو تو دنیا والوں کو یہ میسج جاتا ہے کہ تمہیں کوئی چھیڑنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ اور ہم نے کرناٹک کی اس لڑکی کو دیکھا تھا، مسکان نام کی اس لڑکی کو دیکھا تھا، جس نے ان بلوائیوں اور دنگائیوں کے ہجوم میں جو شرکیہ نعرے لگا رہے تھے اور اس عورت کے نقاب کو دیکھ کے چلا رہے تھے، اس نے اللہ کی تکبیر کی آواز بلند کی تھی اور ایک تاریخ لکھی تھی۔ ہماری قوم میں ایسی بھی بیٹیاں موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، آج اپنی بچیوں کو جب آپ پردہ کرنے کا حکم دیں تو انہیں اس پردے کا مقصد بھی بتائیں کہ پردہ کیوں کیا جاتا ہے۔ خاص طور سے عورتوں کی نصیحت کے لیے، عورتوں کو سمجھانے کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے قرآن کی 2 سورتوں کو ترجمے کے ساتھ ضرور اپنی عورتوں کو پڑھا دیں۔ ایک سورہ نور کو ضرور پڑھا دیں اور ایک سورۃ الاحزاب کو ضرور پڑھا دیں۔ سورہ نور کون سی سورت ہے؟ اما عائشہ کے اوپر جب منافقوں نے جھوٹا الزام لگایا، اس موقع پر سورہ نور کی آیت نازل ہوئی۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت دیکھیے کہ بعض اوقات شر سے خیر کا پہلو نکل جاتا ہے۔ نہ منافقوں نے حضرت عائشہ پر یہ جھوٹی تہمت لگائی ہوتی، اور نہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان کے اوپر سے اما عائشہ کی برات میں اور ان کی پاکیزگی میں قرآن کی آیتیں اتاری ہوتی۔ حضرت عائشہ کی عزت اور بڑھ گئی، ان کا مقام اور بڑھ گیا۔ حضرت عائشہ خود کہتی ہیں کہ مجھے یہ تو اندازہ تھا کہ اللہ تعالیٰ میری بے گناہی کو ضرور ظاہر کرے گا، میں نے سوچا تھا اللہ کے نبی کو خواب میں دکھا دیا جائے گا، اللہ کے نبی کو کسی طریقے سے بتا دیا جائے گا، مگر میرے بارے میں قرآن اترے گا، یہ مجھے اندازہ نہیں تھا۔ حضرت عائشہ کی برات کے سلسلے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، اور پھر سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری تعلیمات دی کہ گھر میں عورت کو کس طرح رہنا چاہیے، یا جب ہم گھر میں داخل ہوں تو کس طریقے سے اجازت لینے کا کیا معاملہ ہے، اور پھر زنا کی اسلام میں کیا سزا ہے، زنا کا الزام لگانے کی کیا سزا ہے۔ سورہ نور کا ترجمہ اور اس کی تفسیر ضرور اپنے گھر کی عورتوں کو پڑھائیں، اور اسی طریقے سے سورۃ الاحزاب قرآن کے 21ویں اور 22ویں پارے میں ایک سورت ہے، اس کو بھی ضرور اپنی عورتوں کو پڑھائیں۔ سورہ احزاب میں 21ویں پارے کے لاسٹ میں چند آیتیں ہیں، ان کو پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اس میں ہماری عورتوں کے لیے بڑی اہم باتیں ہیں، بڑی کام کی باتیں ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تم دنیا چاہتی ہو اور دنیا کی دولت چاہتی ہو، دنیا کی چمک دمک چاہتی ہو، آ جاؤ، میں تم کو دنیا کی دولت دے دیتا ہوں اور تم کو عزت کے ساتھ اپنے گھر سے ودا کر دیتا ہوں، تم کو اپنے گھر سے رخصت کر دیتا ہوں۔ یہ آیت اس وقت اتری جب مسلمانوں کے اوپر خوشحالی کا دور آ گیا اور مسلمانوں کے گھروں میں اچھے کپڑے پہنے جانے لگے، اچھے کھانے کھائے جانے لگے، تو اللہ کے نبی کی بیویوں کے دل میں بھی یہ احساس پیدا ہوا کہ ہمارا بھی لائف سٹائل تھوڑا اچھا ہونا چاہیے، ہمارا بھی نان و نفقہ بڑھنا چاہیے، ہمارا بھی سالانہ خرچ اس میں اضافہ ہونا چاہیے۔ تو اس موقع پر قرآن کی آیت اتری اور اللہ نے اپنے نبی کی بیویوں کو یہ پیغام دیا کہ اے میرے نبی کی بیویوں،
اگر تمہیں دنیا کی دولت چاہیے اور دنیا کا عیش و آرام چاہیے تو ٹھیک ہے، لے لو دنیا کا عیش و آرام، مگر نبی کے گھر سے چلی جاؤ، پھر نبی کے ساتھ تمہیں رہنے کا ادھیکار نہیں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اے نبی کی بیویو، اگر تم اللہ سے محبت کرتی ہو، اس کے رسول سے محبت کرتی ہو اور آخرت میں اپنا گھر بنانا چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر جو نیک عمل کرے گی اس کے لیے بہت بڑا ثواب تیار کر کے رکھا ہے۔ جب قرآن کی 2 آیتیں اتری، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے پاس آئے، کہا کہ عائشہ ایک بڑی اہم بات تم سے کرنا ہے۔ کہا کہ کیا بات ہے اللہ کے نبی؟ کہا کہ دیکھو جو بات کرنے والا ہوں یہ بات بڑی اہم ہے، اس کے سلسلے میں اپنے ماں باپ سے رائے مشورہ کرنے کے بعد جواب دینا۔ اے اللہ کے نبی ایسی کون سی بات ہے کہ مجھے اپنے ماں باپ سے بھی رائے مشورہ کرنا پڑے گا؟ بتائیے کیا بات ہے۔ اللہ کے نبی نے قرآن کی یہی 2 آیتیں پڑھ کے سنا کہ اے عائشہ یہ 2 آیتیں ہیں قرآن کی، اللہ تمہیں آپشن دے رہا ہے، تمہیں اختیار دے رہا ہے، یا تو دنیا کی چمک دمک لے لو اور نبی کو چھوڑ کے چلی جاؤ، یا دنیا کی تکلیف برداشت کر لو اور نبی کے ساتھ رہو اور نیکی کرتی رہو، اللہ بہترین بدلہ دے گا۔ اے عائشہ بتاؤ تمہاری کیا چوائس ہے؟ میری پیاری ماں اور بہنوں، آج دنیا کے عیش و آرام کو ہم نے سب کچھ سمجھ کے رکھا ہوا ہے۔ کتنی عورتیں اپنے دنیا کے شوق کو پورا کرنے کے لیے شوہروں کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ حرام کاموں کا رخ کریں، وہ حرام کمائی کریں، حرام راستے اپنائیں۔ او میری پیاری ماں بہنوں، نبی کی بیویوں کا جواب تو سن لو۔ قرآن کی 2 آیتیں اتر رہی ہیں، اللہ ان کو آپشن دے رہا ہے، یا تو تم دنیا کی چمک دمک لے لو یا اپنے نبی کا ساتھ لے لو۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں افی ھذا استامر ابویا، اے اللہ کے نبی کیا مجھے اپنے ماں باپ سے مشورہ لینے کی ضرورت ہے؟ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ایسا کوئی میٹر نہیں ہے جس میں مجھے اپنے ماں باپ سے مشورہ لینا پڑے۔ اخترت اللہ ورسولہ، اے اللہ کے نبی میرا جواب بالکل کلیئر ہے، میں اللہ کو چنتی ہوں، میں اس کے رسول کو چنتی ہوں، اور میں آخرت میں اپنا گھر بنانا چاہتی ہوں، مجھے نہیں چاہیے دنیا کا عیش و آرام، میں اپنے نبی کے ساتھ رہوں گی۔ اللہ اکبر۔ مجھے یاد ہے تاریخ کی کتاب میں یہ واقعہ بھی درج ہے کہ عبد الملک بن مروان کے دور میں جب نبی کے حجروں کو توڑنے کی بات آئی، مسجد نبوی کو اور کشادہ کرنے کے لیے اس میں جو کمرے بنے تھے، اللہ کے نبی کے چھوٹے چھوٹے حجرے تھے، ان حجروں کو توڑنے کی بات آئی تو اس زمانے کے صحابہ نے، جو تابعین وغیرہ تھے، جو علماء تھے، انہوں نے اس کا وروध کیا، اس کا رد کیا کہ نہیں یہ نہ توڑے جائیں۔ کیوں نہ توڑے جائیں؟ خاص طور سے سعید ابن مسیب کا نام آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ کمرے باقی رہیں تو آنے والی نسلیں دیکھیں کہ نبی کی بیویوں نے کیسے کمروں میں زندگی گزاری ہے، اور نبی کا طرز حیات کیسا تھا، اور نبی کا لائف اسٹائل کیسا تھا، اور کتنی سمپل اور کتنی سادہ زندگی گزاری ہے اللہ کے پیارے نبی کی بیویوں نے اور ہم سب کی ماؤں نے۔ میری ماں اور بہنوں، آج ہم نے دنیا کی کن عورتوں کو اپنا آئیڈیل بنا کے رکھا ہے؟ یہ پاکستانی سیریلز اور یہ انٹرنیٹ پر پائے جانے والے فلمیں اور یہ ڈرامے، یہ آج ہمارے گھر کے ماحول کو خراب کر کے کہیں ساس کو ویلن بنا رہے ہیں، کہیں بہو کو ویلن بنا رہے ہیں، کہیں نند اور بھابھی میں جھگڑے پیدا کر رہے ہیں۔ ان لعنتوں سے اپنے گھر کو پاک کرو میری ماں اور بہنوں، اور اپنا وقت صحیح کاموں میں گزارو۔ قرآن نے تمہارے لیے آئیڈیل بنایا ہے، اپنے نبی کی ان بیویوں کو، ان کے کردار کو ذرا پڑھ کے دیکھیے میری ماں اور بہنوں۔ 22واں پارہ اسٹارٹ ہوتا ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا، جو عورت اللہ کی فرما برداری کرے گی، رسول کی فرما برداری کرے گی اور نیک عمل کرے گی، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اس کو اللہ تعالیٰ ڈبل ثواب دے گا اور اس کے لیے بہترین اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب تیار کر کے رکھا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، ان اتقیتن، اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو، فلا تخضعن بالقول، تو خبردار کسی غیر مرد سے تم لچک کے ساتھ، نرمی کے ساتھ تم بات نہ کرنا۔ اسلام کتنا بہترین مذہب ہے میرے بھائی، آپ غور کر لینا، زنا کاری کے جتنے واقعات ہوئے ان کی شروعات
ایک ہلکی سی بات چیت سے ہوتی ہے، ایک نارمل سی بات چیت سے شروعات ہوتی ہے اور وہیں سے بات بڑھتے بڑھتے آگے بڑھتی ہے۔ قرآن کریم نے زنا سے روکا ہے تو زنا کے چور دروازوں کو کس طریقے سے بند کیا ہے کہ جہاں سے ہمارے اور آپ کے گھروں میں بدکاری اور فحاشی آ سکتی ہے، پہلے ہی راستے کو اسلام نے روک دیا، کہا کہ خبردار کسی غیر مرد سے اگر بات کرنے کی ضرورت پڑے تو لچک کے ساتھ بات کرنا۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض، ہو سکتا ہے کہ جس انسان کے دل میں شہوت کی بیماری ہے، جو منچلا قسم کا نوجوان ہے، جو لچا اور لفنگا قسم کا نوجوان ہے، وہ تمہارے نرم و نازک لہجے کا، تمہارے میٹھے لہجے کا کوئی اور مطلب نکالنے لگے۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، اے نبی کی عورتوں تم جو بات کرو دستور کے مطابق کرو، لیکن بات سختی کے ساتھ کرو، نرمی کے ساتھ بات مت کرو۔ میری بہنوں، یہ فیس بک، یہ سوشل میڈیا، یہ آج ہمارے اور آپ کے گھروں کی عزتوں پر ڈاکہ ڈالنے کے ذریعے بن گئے۔ آپ یقین کریں، چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ابھی ڈھنگ سے بالغ نہیں ہوئی ہیں، کلاس 8 میں پڑھ رہی ہیں، کلاس 9 میں پڑھ رہی ہیں، ان کے بھی انسٹاگرام پر 3-3 4-4 انہوں نے آئی ڈی بنا کے رکھی ہے۔ اور چونکہ انسٹاگرام ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پر بڑی آسانی سے جو ہے چیٹنگ کرنے کے بعد اس کو لاگ آؤٹ کر دیا جائے تو کوئی کھول نہیں سکتا اور پرائیویسی اس میں زیادہ ہوتی ہے۔ ایک بڑی تعداد میں اسکولوں اور کالجوں میں لڑکیاں انسٹاگرام کی آئی ڈی یوز کر رہی ہیں۔ یہ سوشل میڈیا ہمارے معصوم بچے اور بچیوں کے ذہن و دماغ کو کس قدر خراب کر رہا ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ میرے بھائی، میرے سامنے ایسے بھی واقعات آئے جن گھروں میں گارجین بڑے سخت ہیں اور جن گھروں سے لڑکی ہمیشہ نقاب میں نکلتی ہے، ان گھروں کی لڑکیوں نے بھی انسٹاگرام پہ آئی ڈی بنا کے غیر محرم سے دوستیاں کر رکھی ہیں اور باقاعدہ ان سے ملنے جاتی ہیں، اور بڑی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، کم عمر لڑکیاں ہیں، ان کے واقعات ہمارے آنکھوں کے سامنے آئے۔ یہ ہمارے سماج کی حقیقت ہے میرے بھائی۔ اس لیے میں کہتا ہوں گارجین کو، ماں باپ کو پہلے کے دور میں اپنے بچوں کی تربیت کے لیے فکر مند ہونا پڑتا تھا، آج بہت زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ دور صحابہ کا دور نہیں ہے، یہ دور تابعین کا دور نہیں ہے، یہ تقویٰ کا دور نہیں ہے، یہ للہیت کا دور نہیں، یہ فتنوں کا دور ہے۔ اور آپ کی بچیوں کے ذہن و دماغ کو خراب کرنے والی ہزاروں چیزیں ماحول میں پھیلی ہوئی ہیں، بہت ہوشیار رہنا پڑے گا۔ میری ماں باپ کو بہت ہوشیار رہنا پڑے گا اور بچیوں کے والد کو بہت ہوشیار رہنا پڑے گا۔ اگر ماں باپ توجہ نہیں دیں گے اور کہیں گے صاحب مجھے اپنی بیٹی پر بھروسہ ہے، یہ بھروسہ کا لفظ استعمال کر کے اگر وہ اپنی بچیوں کی تربیت سے غافل ہو جائیں گے، یقین کر لیں میرے بھائیوں، گھروں میں، ماحول میں ایسی تباہی آئے گی کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ حضرت مریم اپنے خالو کے پاس رہتی تھی۔ ان کے خالو کون تھے؟ حضرت زکریا علیہ السلام، وہ ان کی پرورش کرتے تھے۔ اور زکریا علیہ السلام بڑے اللہ والے آدمی تھے، مسجد میں رہا کرتے تھے، محراب میں رہا کرتے تھے۔ جب وہ محراب میں آتے تھے، مسجد میں آتے تھے، قرآن کہتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا۔ حضرت زکریا علیہ السلام مسجد میں آتے تھے، دیکھتے تھے مریم کے پاس بے موسم کا پھل رکھا ہوا ہے، جس پھل کا موسم بھی نہیں ہے، جو مارکیٹ میں کہیں مل نہیں رہا ہے، وہ پھل مریم کے پاس رکھا ہوا ہے۔ حضرت زکریا سوال کرتے ہیں اے مریم یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ، مریم کہتی ہیں کہ یہ پھل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام دنیا کے تمام بیٹیوں کے باپ اور تمام بیٹیوں کی ماؤں کو یہ میسج دیتے ہیں اپنی بچیوں کی تربیت میں سخت بنو، اپنی بچیوں کی تربیت میں اتنے ڈھیلے نہ بنو کہ ان کے پاس موبائل بھی آ گیا، پرس بھی آ گیا، قیمتی کپڑے بھی آ گئے، تم نے نہیں دلائے، آیا کہاں سے؟ اتنے لاپرواہ مت بنو، اپنی بچیوں کی تربیت پر توجہ دو۔ میرے بھائیوں، اولاد اگر بہت بڑی نعمت ہے تو ہمارے کندھے پر بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم گئے اور اپنی اولاد کی تربیت میں ہم نے لاپرواہی برتی تو یہ اولاد ہمارے حق میں وبال بھی بن سکتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ما من عبد یسترقیہ اللہ رعیۃ، جس بندے کو اللہ تعالیٰ کوئی ذمہ داری دے، اس کے کندھے پر کوئی ذمہ داری ڈالے، ثم یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ، اور وہ اس حال میں مر جائے کہ اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہیں نبھا رہا ہے، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، ایسے انسان کے اوپر جنت حرام ہو جائے گی۔ اور آگے بڑھیے، غیر محرم سے بات بھی کرنا ہے تو لچک کے ساتھ بات نہیں کرنا ہے۔
جب غیر محرم کے ساتھ لچک کے ساتھ بات نہیں کرنا ہے تو واٹس ایپ پر چیٹنگ کیسے کرنا جائز ہو جائے گا؟ انسٹاگرام پر باتیں کرنا کیسے جائز ہو جائے گا؟ فیس بک کے میسنجر پر باتیں کرنا، فوٹو بھیجنا، ویڈیو بھیجنا کیسے جائز ہو جائے گا؟ مسلمان گھروں کی، نمازی گھروں کی، حاجی اور نمازی اور تہجد گزار گھروں کی بچیاں آج صاحب وہ اسٹیٹس لگا رہی اپنے فوٹوز کا، کچھ نہیں تو صاحب مہندی کے ڈیزائن دکھا رہی ہیں، اپنے نئی جویلری پہنی تو جویلری کا فوٹو دکھا رہی ہیں، بہت اللہ والی ہیں، بڑی متقی ہیں، پورا فوٹو ڈال دیں گی، چہرے پر کوئی ایموجی لگا دیں گی، چہرہ چھپا دیں گی، باقی پورا بدن دکھ رہا ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اے عورتوں تمہیں صرف اپنا چہرہ نہیں چھپانا ہے، تمہیں اپنی زینت چھپانا ہے۔ تمہارے ہاتھوں پہ بنا ہوا وہ مہندی کا ڈیزائن بھی تمہاری زینت ہے، تمہارے ہاتھوں کے وہ کنگن بھی تمہاری زینت ہے، تمہارے کانوں کی وہ ایئر رنگ بھی تمہاری زینت ہے، تمہارے گلے میں پڑا ہوا وہ نیکلیس بھی تمہاری زینت ہے، تمہارا یہ خوبصورت نقاب بھی تمہاری زینت ہے۔ اپنی زینت کو دوسروں کے سامنے ظاہر مت کرو۔ اس کے بعد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اے عورتوں تم عزت کے ساتھ اپنے گھر کے اندر رہا کرو۔ آج اگر یہ بات ہم کہتے تو صاحب کہتے فتویٰ لگ جاتا ہے، یہ مولوی لوگ لڑکیوں کو، عورتوں کو گھر میں رہنے کی بات کرتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ عورتیں گھر میں رہے، اور آپ کے مئو کے بڑے مشہور شاعر تھے فضا ابن فیضی، انہوں نے بہت پہلے کہا تھا تو چراغے کھانا تھی، تو چراغے کھانا تھی اور شمع محفل بن گئی، دے کے گوہر کر لیے تو نے خزف ریز قبول۔ فضا صاحب کہتے ہیں کہ اے عورت تو چراغے کھانا تھی، تو گھر کی روشنی تھی، گھر کو روشن کرنے والی تھی، تو شمع محفل کب سے بن گئی، اور قیمتی اسلام نے تجھے موتی دیے تھے، گوہر دیے تھے، ان کو پھینک کر کے تو نے یہ کنکر پتھر کیوں لے لیے، تو اتنی نادان کیسے بن گئی؟ میری پیاری ماں اور بہنوں، قرآن کہہ رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں عزت کے ساتھ رہو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور جب گھر سے نکلنا پڑے تو بن سنور کر کے، میک اپ کر کے، تبرج کر کے، اپنے آپ کو ایکسپوز کر کے، زمانے جاہلیت کے انداز میں نہ نکلنا۔ زمانے جاہلیت میں کیسے نکلتی تھی؟ مٹک مٹک کے چلتی تھی، اپنے جسم کو مٹکا مٹکا کے چلتی تھی۔ قرآن نے کہا کہ اس دور کی طرح اپنے آپ کو ایکسپوز کر کے مت چلو، گھر سے نکلو تو پردے میں نکلو، سمپل ہو کر کے نکلو۔ اور یہاں پر بھی ہم دیکھیں میرے بھائی کیا ہو رہا ہے آج ہمارے یہاں جو تفریح گاہیں ہیں، کوئی پارک ہے، آپ کے اعظم گڑھ میں ذائقہ ہوٹل بنارس اعظم گڑھ کے ہائی وے پر ہے، وہاں تمام مسلمان اپنی فیملی کو لے کے آ رہے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، فیملی کو انسان لے کے جا سکتا ہے، مگر وہاں جوان لڑکیوں کو آپ لے کے جا رہے ہیں اور پھر صاحب وہ بے پردہ گھوم رہی ہیں اور فوٹو اور ویڈیو بن رہے ہیں، یا کسی پارک میں یا کسی نمائش میں، کسی ایگزیبیشن میں مسلمان لڑکیاں جا رہی ہیں اور وہاں ناچنے گانے کے بڑے بڑے اسکولوں میں، کانوینٹ اسکولوں میں سالانہ پروگرام ہوتے ہیں، فنکشن ہوتے ہیں، اس میں لڑکیاں ناچ رہی ہیں اور ماں باپ بڑے فخر سے ویڈیو بنا رہے ہیں اور بڑے فخر سے دوستوں سے کہتے ہیں بھئی ہماری بیٹی تو بڑا اچھا ڈانس کرتی ہے۔ یہ ہماری اگر قوم کی بیٹیاں آج بے حیا ہوئی ہیں میرے بھائی، تو یہ بے حیا بعد میں ہوئی ہیں، قوم کی بیٹیاں بے حیا بعد میں ہوئی ہیں، قوم کے بیٹے پہلے بے غیرت ہوئے ہیں۔ جب مردوں کی غیرت ختم ہوتی ہے تب سماج میں عورتیں بے حیا ہوتی ہیں۔ اس لیے صرف مردوں کو پردہ پہنا دینا، نقاب پہنا دینا کافی نہیں ہے، سماج کی عورتوں کو نقاب پہنا دینا کافی نہیں، سماج کے مردوں کا بھی باغیرت ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی کی وہ حدیث ہمیں یاد آتی ہے، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ تو ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان سے بات چیت کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا۔ نمبر 1 العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کو ستانے والا، اپنے ماں باپ سے تعلق توڑنے والا۔ نمبر 2 المرأۃ المترجلہ، مردوں کی نقل کرنے والی عورت۔ اور نمبر 3 الدیوث الذی یقر فی اہلہ الخبث، وہ دیوث اور بغیرت انسان جو اپنے گھر میں بے غیرتی کو برقرار رکھے۔ فرمایا ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اے مسلمان عورتوں جب تم گھر سے نکلا کرو تو بن سنور کر کے نہ نکلا کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کوئی عورت گھر سے خوشبو لگا کر کے نکلتی ہے اور غیر مردوں کی مجلس کے پاس سے گزرتی ہے، ایسی عورت کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَهِيَ كَذَا وَكَذَا، ایسی عورت بدچلن ہے۔
صرف خوشبو لگا کر کے نکلی ہے اور غیر مردوں تک اس کی خوشبو جا رہی ہے، اس عورت کو اللہ کے نبی بدچلن قرار دے رہے ہیں۔ او میری پیاری ماں اور بہنوں، جو لڑکیاں، جو عورتیں گھر سے ایسے کپڑوں میں نکل رہی ہیں، ان کے جسم کے اعضاء نظر آ رہے ہیں، ان کا شریر نظر آ رہا ہے، ان کا بدن نظر آ رہا ہے، ان کے زینت کے مقامات نظر آ رہے ہیں، وہ اپنے لہنگے کی، اپنے زیورات کی نمائش کرتے ہوئے جا رہی ہیں اور شادی بیاہ کے موقع پر مردوں کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کر رہی ہیں۔ غور کرو ایسی عورتیں نبی کی نظر میں کیسی ہوں گی؟ صرف خوشبو لگانے والی عورت کو اللہ کے نبی زانیہ قرار دے رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، اور اے عورتوں تم نماز قائم کیا کرو۔ آج ہماری بہت ساری عورتیں نماز کے معاملے میں بڑی لاپرواہ ہیں۔ رمضان میں خوب نماز پڑھی، رمضان کے بعد نماز کے بارے میں بڑی لاپرواہی ہے۔ شاپنگ کرنے گئی نماز گول، شادی میں گئی نماز گول، کوئی گھر میں فنکشن ہے نماز گول، بچہ چھوٹا ہے نماز نہیں پڑھتی۔ میں کہتا ہوں نبی کے دور میں کیا چھوٹے بچے نہیں ہوتے تھے؟ بلکہ آج تو اللہ تعالیٰ نے بڑی فیسلٹیز سے نوازا ہے۔ آج چھوٹا بچہ ہے پیمپر پہنا دیا، گھر میں کھانا بنانا ہے تمام دنیا بھر کی سہولت موجود ہے، کپڑا دھلنا ہے تمام سہولتیں موجود ہیں۔ آج کے دور میں آپ کو تو عبادت کرنے کے لیے اور زیادہ ٹائم ملنا چاہیے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، اے عورتوں تم نماز قائم کرو۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر عورت صرف 4 کام کر لے، اِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، عورت اگر 4 کام کر لے تو وہ جنتی بن جائے گی، 5 ٹائم کی نمازی بن جائے، رمضان کا روزہ رکھے۔ رمضان کے روزے سے ایک مسئلہ یاد آیا، ابھی واٹس ایپ پر بھی یہ سوال کئی لوگ پوچھ چکے ہیں کہ اگر عورت کے جو پیریڈز کے روزے چھوٹ جاتے ہیں رمضان کے، تو اگر شوال کے 6 روزے اس کو رکھنا ہے تو کیا پہلے وہ چھوٹے ہوئے روزے رکھنا ہے یا شوال کے پہلے روزے رکھ سکتی ہے؟ تو دیکھیے عورت کے جو روزے چھوٹتے ہیں وہ عورت کی ایک مجبوری کے تحت چھوٹتے ہیں اور وہ ہر سال ان کی روٹین میں شامل ہوتا ہے، اس کو اگلے رمضان کے پہلے کبھی بھی عورت اس کو پورا کر سکتی ہے۔ شوال کا تو 6 روزہ شوال ہی میں رکھنا ہے، اس کو آپ اگلے مہینے میں نہیں رکھ سکتے، تو لہٰذا شوال کا پہلے بھی رکھا جا سکتا ہے اور اس روزے کی قضا اگلے رمضان کے پہلے کبھی بھی عورت کر سکتی ہے۔ تو جو عورت رمضان کا روزہ رکھے، 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، وہ احسنت فرجہا، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، ایسی عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں جا سکتی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتِينَا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو۔ یعنی عورت کے پاس اگر اپنا کوئی زیور، اپنا کوئی مال ہے اور وہ مال نصاب کو پہنچتا ہے تو اس کی زکوٰۃ بھی اس کو دینا ہے۔ شوہر اگر دے دے بہت اچھی بات ہے، اگر شوہر دینے لائق نہیں یا نہیں دے رہا ہے تو بیوی کو دینا پڑے گا۔ وَآتِينَا الزَّكَاةَ، عورت اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ وَآتِينَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اے عورتوں تم اللہ کی اطاعت کرتی رہنا، رسول کی اطاعت کرتی رہنا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے نبی کی گھر والیو، اے نبی کے اہل بیت، اللہ تعالیٰ یہ احکام دے کر کے تم کو ہر گندگی سے پاک کرنا چاہتا ہے، ہر طریقے سے تمہیں پاک و صاف کرنا چاہتا ہے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، اور اے نبی کی عورتوں تمہارے گھروں میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے اور جو حدیث پڑھی جاتی ہے اس کو یاد کیا کرو، اس کا ذکر کیا کرو۔ گھر کے اندر ایسا ماحول پیدا کرو میرے بھائی کہ گھر کے اندر مسئلے مسائل کی باتیں ہوں، دین کی باتیں ہوں، صحابہ کی باتیں ہوں۔ آج ہمارے یہاں عورتیں اگر مر جائیں تو ان کو غسل دینے کے لیے کوئی جاہل عورت بلائی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں بعض جگہوں پہ جو نائی برادری کی کوئی عورت ہوتی ہے اس کو بلایا جاتا ہے۔ ہر گھر میں ایک عورت ایسی ہو جو غسل دینے کا طریقہ جانتی ہے، ہر گھر میں ایک ایسی عورت ہو جو کفنانے کا طریقہ جانتی ہو۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب گھر میں دینی مسائل پر آپ بات کریں گے۔ آپ کی مسجد ہمارے بڑی شاندار مسجد ہے، ہمارے مولانا امتیاز صاحب اس مسجد کے خطیب ہیں، میں آپ سے گزارش کروں گا، اللہ نے آپ کو اتنا نوازا ضرور ہے، آپ اس مسجد میں عورتوں کا انتظام کر سکتے ہیں۔ اوپر اگر ایک فلور ابھی نہیں بنا سکتے تو مسجد ہی کے اتنے پورشن میں آپ کوشش کریں، کوئی پردے وردے کا اہتمام کریں، ایک سپریٹ انتظام ہو جائے، جمعہ کی نماز میں آپ عورتوں کا ضرور انتظام کریں۔ اسی اعظم گڑھ کے خطے میں اہل حدیث علاقوں میں بہت ساری جگہوں پر مجھے لوگوں نے بتایا اس عابدین میں عورتیں نہیں جاتی، نہیں انتظام ہے ان کے لیے۔ ابھی غازی پور، مئو سے سٹا ہوا غازی پور ہے، غازی پور کے 12 علاقے میں گیا،
وہاں نوجوانوں نے کہا کہ مولانا ہمارے یہاں عیدین میں عورتیں نہیں جاتی. پورا گاؤں اہل حدیثوں کا گاؤں ہے, عورتوں کے لیے عیدین میں انتظام نہیں. کہا ہے کس بات کے اہل حدیث ہو بھائی؟ کیا صرف آمین زور سے بولنے کے لیے اہل حدیث ہو؟ صرف سینے پر ہاتھ باندھنے کے لیے اہل حدیث ہو؟ اہل حدیث ہو تو پکے اہل حدیث ہو. اور وہ اہل حدیث کیسا اہل حدیث ہے؟ جو عید کی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے گھر کی عورتیں محروم ہیں اس سے. اللہ کے نبی کی کلیئر حدیثیں موجود ہیں. آپ نے بڑی تاکید سے کہا کہ اپنی عورتوں کو عیدگاہ لے کے جاؤ, ان کو عید کی نماز میں لے کے جاؤ. یہاں تک آپ نے فرمایا عورت اگر پیریڈ میں تب بھی عیدگاہ میں لے کے جاؤ, وہ نماز سے الگ رہے گی, مصلے سے الگ رہے گی, لیکن دعا میں شامل رہے گی. اتنی اہم دعا اور اتنا اہم موقع, اور ہماری عورتیں محروم ہیں. میرے بھائیوں, اگر آج عورتیں مرتد ہو رہی ہیں, دین سے دور ہو رہی ہیں, دین بیزار ہو رہی ہیں, کہیں نہ کہیں پانی مر رہا ہے, کہیں نہ کہیں ہماری بھی کوتاہیاں ہیں. ہم نے اپنی عورتوں کو دین سے بہت دور رکھا ہے, اور دین کی جانکاری ہمارے گھروں میں نہ کے برابر ہے. کتنے مسئلے مسائل ہوتے ہیں, عورتوں کے پرائیویٹ مسائل ہوتے ہیں, عورتیں اس کے بارے میں جانکاری نہیں ہوتی ہیں اور نہ جانکاری حاصل کرتی ہیں. اللہ کے نبی کے پاس انصار کی عورتیں آتی تھی. اما عائشہ فرماتی ہیں نعم النساء نساء الانصار, انصار کی عورتیں بڑی بہترین ہوتی ہیں. لا یمنعہن الحیاء ان یتفقہن فی الدین, وہ دین سیکھنے کے معاملے میں شرماتی نہیں. تو گھر کے اندر یہ ماحول ہو, دین پر ڈسکشن ہو. حضرت عائشہ ایک عورت ہیں مگر 2210 حدیثیں امت کو روایت کر رہی ہیں, اور بڑے اہم مسائل میں امت کی رہنمائی کرتی ہیں, اور لوگ آ کر کے ان سے مسئلے مسائل پوچھتے ہیں. جب حضرت ابو بکر کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنی بیٹی عائشہ سے پوچھا کہ نبی کے کفن میں کتنے کپڑے تھے. آپ اپنی بچیوں کو اتنا جانکار بنائیں, اتنی دین کی تعلیم دیں کہ آپ کو ضرورت پڑے تو آپ مسئلے مسائل اپنی بیٹیوں سے پوچھیں. تو میرے بھائیوں, سورہ احزاب کی آیتوں میں ہماری ماؤں بہنوں کے لیے بہت ساری عبرت کی اور نصیحت کی باتیں ہیں. اور آخری بات یہ کہنا چاہوں گا, چونکہ بہت لمبا پروگرام چلانے کا پلان نہیں تھا, 11:30 کے اوپر ہو چکا ہے. ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کروں گا کہ آج ہماری بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں, اس پر بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا تربیت دے رہے ہیں. یعنی ایمان جیسی قیمتی چیز ہماری بیٹیاں کسی کی آئی لو یو اور کسی کی محبت کے جھوٹے اقرار پر اس قدر فدا ہو جا رہی ہیں کہ ایمان سے ہاتھ تو بیٹھتی ہیں. یہ ہماری تربیت کی کمی ہے میرے بھائیوں, ورنہ ہماری تاریخ ایسی عورتوں کے واقعات سے بھری پڑی ہے جن عورتوں نے اپنی جان دے دی مگر ایمان سے سمجھوتا نہیں کیا. حضرت سمیہ کا واقعہ کون نہیں جانتا؟ جوان بیٹے کے سامنے سمیہ کو ننگا کر دیا جاتا ہے. سمیہ اپنے جوان بیٹے کے سامنے ننگا ہو جانا تو گوارا کر لیتی ہیں مگر ایمان سے سمجھوتا نہیں کرتی ہیں, ایمان چھوڑنے کو تیار نہیں ہے, مرتد ہونے کو تیار نہیں ہے. بڑی بے دردی سے ابو جہل نے برچھی مار کر کے سمیہ کو شہید کر دیا, اور اسلام کے لیے پہلا خون بہانے والی خاتون حضرت سمیہ ہے. اپنا خون بہا دیا, اپنی جان دے دی مگر ایمان سے انہوں نے کوئی سمجھوتا نہ کیا. غزوہ احد میں آپ دیکھیے اللہ کے نبی کے اوپر حملہ ہو رہا ہے, اور ایک ظالم بار بار نبی کو ٹارگٹ کر رہا ہے. حضرت نصیبہ بنت کعب ان کی نظر پڑ جاتی ہے, وہ دیکھ لیتی ہیں کہ ابن قمیہ نام کا وہ مردود بار بار اللہ کے نبی پر حملہ کر رہا ہے. وہ ایک عورت تھی, ایک خاتون تھی, مگر آگے بڑھ جاتی ہیں اور اپنے جسم کو نبی کے لیے ڈھال بنا لیتی ہیں. اور جنگ احد کے میدان میں یہ منظر بھی چشم فلک نے دیکھا کہ ایک خاتون اپنے نبی سے اس قدر محبت کرتی ہیں کہ اپنے نبی کے اوپر ہونے والے وار کو وہ اپنے جسم پر برداشت کرتی ہیں. اور ابن قمیہ کے کئی وار حضرت نصیبہ بنت کعب نے اپنی باڈی پر برداشت کی, اپنے بدن پر برداشت کی. وہ محبت تھی نبی سے کہ نبی پر حملہ نہ ہو, میرے اوپر حملہ ہو جائے, میری جان چلی جائے, نبی بچ جائیں. وہ محبت آج ہماری اور آپ کی اولاد میں کیوں نہیں میرے بھائی؟ جنگ قادسیہ کا وہ منظر یاد کیجئے. حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 بیٹے جنگ قادسیہ میں شہید ہو جاتے ہیں. 4 بیٹے شہید ہو جاتے ہیں, لیکن ماں کے پیشانی پر کوئی شکن نہیں ہے, بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتی ہیں الحمدللہ الذی شرفنی بشہادتہم. اے اللہ تیرا کرم ہے, تو نے میرے بیٹوں کو اپنی راہ میں شہید ہونے کا مقام دے دیا. اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ میرے ان بچوں کو تو جنت میں میرے ساتھ اکٹھا کر دے. یہ عورتیں تھیں میرے بھائی. لوگ کہتے ہیں عورت بڑی کمزور ہوتی ہے, عورت کا کلیجہ بڑا نازک ہوتا ہے, مگر ایمان اور توحید کی دولت اگر کسی عورت کو نصیب ہو جائے اس سے مضبوط کوئی عورت نہیں ہوتی ہے میرے بھائی. جنگ احد کے میدان میں وہ عورت بھی ہمیں یاد آتی ہے, تاریخ اس عورت کے واقعے کو بھی ہم سے نقل کرتی ہے.
جب وہ جنگ کے میدان میں آتی ہے اس کو معلوم ہوتا ہے میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے، چہرے کو ڈھانپ کر کے آئیے، چہرے کو ڈھانپ کر کے آئیے۔ کسی نے کہا ارے جا تیرا بیٹا شہید ہو چکا ہے، تیرا بیٹا مر چکا ہے اور تو بڑی پردہ کرنے والی آئی ہے، اپنے چہرے کو ڈھانپ کر کے آئیے۔ عورت کیا جواب دیتی ہے؟ رضیت ابنی ولم ارزا حیائی، میں نے بیٹا کھویا ہے، میں نے شرم و حیا کو نہیں کھویا ہے، میں نے اپنی غیرت کو نہیں کھویا ہے، میرا بیٹا تو چلا گیا، میری شرم و حیا نہیں گئی، میں اس حالت میں بھی پردہ کروں گی۔ یہ نبی کے دور کی عورتیں تھیں میری پیاری ماں اور بہن۔ یہ آپ کے لیے آئیڈیل عورتیں یہی ہیں، یہی وہ عورتیں ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت حاصل ہے۔ اور اگر آپ چاہتی ہیں، اللہ کا قرب چاہتی ہیں اور جنت میں جانا چاہتی ہیں، ان عورتوں کے نقش قدم پہ چلیے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ اپنے اندر، اپنی بچیوں کے اندر شرم و حیا پیدا کیجیے۔ سب سے زیادہ اگر سماج کے اندر سے کوئی چیز ختم ہو رہی ہے، حیا ختم ہو رہی ہے۔ اور آج ہمارے یہاں سب کچھ ہے اور حیا نہیں ہے۔ اور یہ جب حیا اگر پیدا ہو جائے تو قرآن کی نظر میں حیا اتنی اہم چیز ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جب اللہ نے قرآن میں بیان کیا اور حضرت شعیب کی بچی کا ذکر کیا اللہ نے، تو اس کی چال میں شرم و حیا تھی۔ اللہ نے اس کی چال کا ذکر قرآن میں کیا اور فرمایا فَكَانَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، وہ لڑکی شرما شرما کے چل رہی تھی۔ عورت کے اندر اگر حیا ہو تو قرآن اس کو اتنی اہمیت دیتا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ اس کو بیان کرتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے، اپنی بھی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے گھر کی عورتوں کی بھی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ایک ایسی فیملی وجود میں آئے، ایک ایسا پریوار وجود میں آئے جہاں دینداری ہو، جہاں ماں بچوں کی صحیح تربیت کرے، جہاں ماں باپ کی اولاد ان کی خدمت کریں اور رشتوں کی قدر ہو، جہاں دینداری ہو اور جہاں شرم و حیا اور اسلامی پردہ ہو۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے رب العالمین ہمارے گھروں میں دین کا ماحول پیدا فرما دے، ہماری ماں بہنوں کی اصلاح فرما دے، ہماری ماؤں کو ایک اچھی ماں بننے کا اللہ تعالیٰ ان کو سلیقہ عطا فرمائے، اور ہماری جو بہنیں آج ارتداد کے راستے پہ جا رہی ہیں اللہ ان کو اسلام کی طرف واپس لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ان کو اس مکر و فریب والے جال سے نکلنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اللہ دشمنوں کی ہر چال کو ناکام کر دے، اللہ ہمارے جان و مال کی، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ ملک میں اس وقت الیکشن کا بھی دور ہے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے رب العالمین امن و سکون اور ملک میں بھائی چارے کو قائم کرنے والی حکومت کو اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں برسر اقتدار لے آئے، اللہ تعالیٰ ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری مساجد کی، ہمارے علماء کی، ہمارے تمام دینی شاعر کی حفاظت فرمائے، ہمیں سے جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، جو انتقال کر گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔